ٹرمپ ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو آگ میں جھونک دے گا۔ وال سٹریٹ جرنل کی چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ دعویٰ یہ ہوا ہے کہ امریکہ ایران کے اندر گھس کر 450 کلو گرام یورینیم چھیننے کا پلان بنا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ایک آپریشن ہے، ایک خودکش جال ہے؟ کیونکہ سامنے ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز جو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم آؤ گے تو اپنی مرضی سے، لیکن جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ ڈرونز، میزائلز، زیر زمین سرنگیں اور ایک ایسا دفاعی نظام جو دشمن کو اندر آنے دیتا ہے، واپس نہیں جانے دیتا۔ کیا امریکہ واقعی ایران کی سرزمین پر قدم رکھے گا؟ اور اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو کیا تیسری عالمی جنگ ہو جائے گی؟ آج کے اس ویلاگ میں اس خطرناک پلان کے تمام راز ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ طارڑ۔ ویورز، وال سٹریٹ جرنل نے ایک ایسی رپورٹ دی ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ ٹرمپ ایران سے تقریباً 450 کلو گرام یورینیم نکالنے کے لیے ایک فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ یہ فوجی آپریشن ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم نے پہلے میزائلز دیکھے ہیں۔ یہ فوجی آپریشن ایسا بھی نہیں ہوگا جیسے ہم نے پہلے طیارے دیکھے ہیں۔ یہ فوجی آپریشن یہ ہوگا کہ امریکی فوجی باقاعدہ طور پر ایرانی زمین پر نیچے اتریں گے، جیسے وہ عراق میں اترے تھے، جیسے وہ افغانستان میں اترے تھے۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مشرق وسطی میں جاری جنگ اپنے پہلے مہینے کے اختتام پر ہے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ یورینیم نکالنے کا یہ مشن اتنا پیچیدہ ہے، خطرناک ہے کہ ماہرین اسے ٹرمپ کی جانب سے اب تک سوچے گئے تمام فوجی آپریشنز میں سب سے مشکل قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایسا مشن ہے جس کے لیے امریکی افواج کو ایران کے اندر کئی دن، شاید کئی ہفتے قیام کرنا پڑ جائے، اور کچھ جریدے تو یہ لکھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ مہینوں پر محیط ہو، اور اس دوران وہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے نشانوں پر ہوں گے۔ یہ یورینیم موجود کہاں ہے؟ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یورینیم ایران کے دو اہم جوہری مقامات پر رکھا گیا ہے، اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں زیر زمین سرنگ میں، اور نتنز کے جوہری مرکز میں ایک ذخیرہ گاہ میں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اندازہ تھا کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام سے زائد 60% افزودہ یورینیم موجود ہے، جبکہ تقریباً 200 کلو گرام افزودہ مواد بھی ہے جسے آسانی سے 90% ہتھیاری گریڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور شاید اس کے لیے ایران کو صرف 10 روز چاہیے ہیں۔ یہی وہ مواد ہے جسے ٹرمپ نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں۔ اب یہ مواد ان دونوں مقامات پر موجود ہے اور اسرائیلی بمباری سے پہلے ہی متاثر ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کو اپنی کامیابی ثابت کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ جنگ کے آغاز میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ چند ہفتوں میں ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ایران نہ صرف کھڑا ہے بلکہ اس نے امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایسی صورتحال میں ٹرمپ کو ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جو جنگ کا نقشہ بدل دیں۔ ان میں ایک آپشن خارق جزیرے پر قبضہ ہے، جہاں سے ایران کی 90% تیل برآمد ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ انہیں ایران کا تیل حاصل کرنا ہے، وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امریکی افواج ایران میں داخل کیسے ہوں گی، کس راستے سے ہوں گی؟ تو منصوبے کے مطابق سب سے پہلے امریکی اسپیشل فورسز، جن میں نیوی سیلز اور آرمی رینجرز شامل ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر یا طیاروں کے ذریعے ایران کے اندر اتارا جائے گا۔ یہ مرحلہ سب سے خطرناک ہوگا کیونکہ یہ طیارے ایرانی فضائی دفاع اور ڈرونز کی زد میں ہوں گے۔ زمین پر اترنے کے بعد افواج کو پورے علاقے کو گھیر کر محفوظ بنانا ہوگا۔ پھر وہاں پر انجینئرنگ کی ٹیمیں آئیں گی جو ملبہ ہٹا کر ان سلنڈرز تک پہنچیں گی جن میں یورینیم موجود ہے۔ ان سلنڈرز کی تعداد 40 سے 50 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور ان کی شکل ڈائیونگ آکسیجن سلنڈرز جیسی ہے۔ انہیں خاص حفاظتی کیسز میں رکھ کر منتقل کیا جائے گا، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ ایک عارضی ایئر بیس بھی قائم کرنی پڑے۔ یہ آپریشن کئی دن بلکہ ہفتوں بلکہ مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ امریکی افواج کی نقل و حرکت بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ بڑا منصوبہ زیر غور ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی میں ہزاروں کا اضافہ بھی کر دیا ہے، جس میں مرینز، ایئر بورن ڈویژن اور اسپیشل فورسز شامل ہیں۔ دوسری طرف ایران تیار ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے ایرانی انٹیلیجنس اور حملے امریکہ کو پسپائی پر مجبور کریں گے۔ ایران نے دعویٰ کیا
کہ اس نے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر درجنوں حملے کیے ہیں جن میں اہم فضائی اثاثوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایرانی فوج کی تربیت بھی خاص نوعیت کی ہے۔ ان کے سپاہی گوریلا جنگ، چھوٹی یونٹس میں لڑائی، ساحلی دفاع اور زیر زمین سرنگوں کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں۔ خرق جزیرہ ایران کے ساحل سے صرف 25 کلومیٹر دور ہے، جس کی وجہ سے ایران اسے زمین سے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر امریکہ اس جزیرے پر قبضہ کر بھی لے تو اسے برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایران کے پاس ہزاروں بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو زیر زمین محفوظ ہیں، اور اس کے حملوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی ذخائر کو بھی کمزور کیا ہے۔ اب ٹرمپ کے پاس دو راستے ہیں: ایک، فوجی آپریشن کر کے یورینیم حاصل کرنا جس میں بھاری نقصان کا خطرہ ہے، جانی نقصان کا خطرہ ہے، فوجی جان سے جائیں گے۔ دوسرا، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا جس میں ایران سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف ایران کی افواج تیار بیٹھی ہیں، اور اگر امریکی افواج ایران یا اس کے جزیروں پر اتریں تو انہیں شدید مزاحمت کا سامنا بھی ہوگا۔ یہ وہ نازک صورتحال ہے جہاں ایک فیصلہ پورے خطے کا مستقبل بدل دے گا۔ ایرانی سرزمین پر امریکی زمینی افواج کے اترنے کا تصور اب محض ایک نظریاتی یا تھیوریٹیکل بحث نہیں رہا، بلکہ ایک خوفناک اسٹریٹجک ڈراؤنے خواب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کہا تھا کہ اب ایران میں فٹ آن گراؤنڈ یا بوٹس آن گراؤنڈ یعنی زمینی فوج اتاری جائے گی۔ دوسری طرف ایران کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایرانی سرزمین پر امریکی فوج کی ممکنہ آمد اب ایک حقیقی خطرہ بن چکی ہے۔ اس جنگ نے شدت اختیار کر لی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے پاور پلانٹس، انفراسٹرکچر اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ایران بھی جوابی حملوں میں اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ جنگ اب تھکا دینے والی طویل جنگ میں بدلتی جا رہی ہے۔ پینٹاگون براہ راست کسی علاقے پر قبضہ کرنے کی بجائے چھاپہ مار کارروائیوں پر غور کر رہا ہے۔ اس میں پیرا ٹروپرز اور اسپیشل فورسز ایران میں داخل ہو کر مخصوص اہداف کو نشانہ بنائیں گی اور پھر واپس نکل جائیں گی۔ پیٹ ہیگزت نے دعویٰ کیا امریکی ہیلی کاپٹرز آبنہ ہرمز میں بآسانی آپریشن کر سکتے ہیں، جو ایران کے دفاعی نظام کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماہرین کا اس میں خیال ہے اور اس خیال سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف اور دیگر ایرانی رہنما مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ ایران ہر ممکن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ عسکری تجزیہ کار ہیں برینڈن ویکرٹ، انہوں نے اس منصوبے کو امریکہ کا پاگل پن قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام امریکہ کو ایک نئی جو شکست کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون کی توجہ اپنی ایئر بورن ڈویژن پر ہے، جو 18 گھنٹوں میں دنیا کے کسی بھی حصے میں 3000 فوجی اتار سکتی ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ کسی اسٹریٹجک جزیرے جیسا کہ خرق جزیرہ ہے اس پر قبضہ کر کے سمندری کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ لیکن ماہرین یہ سمجھتے ہیں ایران کا دفاعی نظام روایتی نہیں ہے۔ یہ ڈرونز، میزائلز اور زیر زمین میزائل سٹی پر مشتمل ہے، جو کسی بھی حملہ آور فوج کو جال میں پھنسا سکتا ہے۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق تجزیہ کار ہیرسن مین نے ان کارروائیوں کو خودکش مشن قرار دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجی ایران میں پھنس جائیں گے اور مختصر فاصلے کے میزائلوں اور ڈرونز کا آسان شکار بنیں گے۔ ایران نے گزشتہ 40 سالوں میں اپنی دفاعی حکمت عملی خاص طور پر زمینی حملے کو ناکام بنانے کے لیے تیار کی ہے۔ ریٹائرڈ کرنل ڈگلس نے امریکی پالیسی کو ادارہ جاتی خود پسندی قرار دیا ہے۔ امریکہ کو اپنی طاقت پر حد سے زیادہ اعتماد ہے اور وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہا ہے۔ امریکہ عراق اور افغانستان کی غلطیاں دہرا رہا ہے۔ فضائی حملے نہ ایران کے جوہری پروگرام کو روک سکتے ہیں اور نہ اس کے عزم کو کمزور کر سکے ہیں۔ سابق مرین انٹیلیجنس افسر اسکاٹ ریٹر کے مطابق ایران نے 40 سال تک اسی دن کی تیاری کی تھی۔ زمینی حملہ امریکہ کے لیے فیصلہ کن شکست کا باعث بنے گا اور عالمی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ امریکی بحری طاقت بھی دباؤ میں ہے۔ جدید ڈرونز اور میزائلز کے سامنے مہنگے ایئر کرافٹ کیریئرز غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان تمام الرٹس کے باوجود پینٹاگون کے کچھ پالیسی ساز اب بھی زمینی حملے کے حق میں ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس زمینی حملے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بریفنگ دے چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زمینی فوج کی موجودگی ایران کا حوصلہ توڑ دے گی اور امریکہ فاتح ہو جائے گا، لیکن آزاد تجزیہ کار اسے خطرناک غلطی قرار دے رہے ہیں۔ اگر آبنہ ہرمز بند ہو گئی تو تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی، جس سے عالمی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا توانائی بحران بن سکتا ہے۔ سب سے خطرناک پہلو ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی ہے۔ اگر امریکی فوج کو بھاری نقصان ہوا تو سیاسی دباؤ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی طرف چلا جائے گا۔ تقریباً تمام بڑے تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ ایران میں زمینی فوج بھیجنا ایک خطرناک اور ناکام حکمت عملی ہوگی، جو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ ایران برسوں سے
اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے. اس کا دفاعی نظام اب مکمل طور پر منتشر اور جدید ہو چکا ہے. اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو یہ ممکن ہے کہ صورتحال تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ جائے جہاں کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا. اس تمام صورتحال کے بعد اگر امریکہ کو اپنی کامیابی دکھانی ہے تو شاید وہ اسے کسی فلم کے ذریعے ہی بہتر انداز میں پیش کرتے، کیونکہ حقیقت میں امریکہ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا اور امریکی عوام سے چھپانے کے لیے بہت کچھ ہے. ویورز، یہ صرف ایک جنگ بقا کی آخری لڑائی بنتی جا رہی ہے. ٹرمپ کا اگلا قدم یا تو تاریخ لکھے گا یا تاریخ کا سب سے بڑا المیہ بن جائے گا. ایران کی سرزمین جہاں ہر قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے، جہاں ڈرونز آسمان سے برس رہے ہیں اور زمین کے نیچے چھپی آگ ہر لمحہ پھٹنے کو تیار ہے، کیا امریکہ واقعی اپنے فوجی ایران میں اتارے گا یا آخری لمحے میں راستہ بدل لے گا؟ کیونکہ اگر ایک بھی غلط فیصلہ ہوا تو تابوت ہی تابوت ہوں گے، اور ایران نے کہا ہے کہ وہ تمام فوجی جو ایرانی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ اپنے پاؤں پر نہیں تابوت میں واپس جائیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.